حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات پیش کر کے اجازت چاہیں گے۔ سامعین محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ اس خواب کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صرف ایک جگہ سے ایک روشنی طلوع ہوئی ہے اور اس روشنی کے پیچھے زید بن حارثہ، حضرت علی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس روشنی کی طرف دوڑ رہے ہیں اور وہ تینوں لوگ مجھ سے آگے ہیں اور میں ان سے پیچھے ہوں۔ یہ خواب حضرت سعد نے رات کو دیکھا۔ صبح آپ علیہ السلام کی مجلس میں یہ سارا آپ بیان فرمایا اور آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اسلام کی طرف اشارہ فرمایا، اسلام کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس خواب کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ بات ان کی والدہ کو پتہ چلی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس سے وہ سخت ناراض ہو گئی اور اس کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگی کہ تو بے دین ہو گیا ہے، یہ تیرا بھائی عامر بن ابی وقاص یہ اپنے اس دین پر چل رہا ہے جو اس کے آباء و اجداد کا دین ہے اور تو نے اپنے بڑوں کا دین چھوڑ کر ایک اجنبی انسان کے دین پر چل گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور جب ان کی والدہ ناراض ہو گئی تو تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن تک، بعض روایت میں 2 دن کا ذکر ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ سعد سے ناراض ہو گئی اس بات پر کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو 2 دن تک، بعض روایت میں 3 دن تک انہوں نے نہ کھایا نہ پیا۔ لوگ ان کے منہ کو پکڑ کر پانی اور کھانا زوری ڈھاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، پریشانی میں رہتے تھے کہ والدہ نے یہ کیا یعنی کہ معذرہ کر لیا ہے، قسم اٹھا لی کہ یا تو محمد والا دین چھوڑ دے یا پھر میں اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ دیکھا کچھ دن، 1-2 دن، لیکن پھر آخر ان کے دل کے اندر سعد بن ابی وقاص کے اسلام کی محبت بھر چکی تھی، توحید کی محبت بھر چکی تھی۔ اپنی والدہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ والدہ اگر تو یعنی کہ کھانا پینا کھا لے تو اچھی بات ہے، لیکن میں محمد کا دین نہیں چھوڑنے والا۔ اگر تیری جیسی 100 میری مائیں ہوتی تو ان 100 ماؤں کی میں جان آپ علیہ السلام کے دین پر قربان کر دیتا۔ جب یہ جملہ اللہ نے سنا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ آپ ماں باپ سے یعنی کہ جھگڑا نہ کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ اگر ماں باپ آپ کو اس بات پر آمادہ کریں جس کا تعلق میرے ساتھ ہو، یعنی شرک کی طرف رغبت کریں، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے ماں باپ کی اطاعت مت کرو۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لیکن ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو دین کے مخالف ہوگی، اس بات پر ماں باپ کی اطاعت کرنا قرآن پاک کے اندر منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب، اتنی ادا حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئی کہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ویسے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دین چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، تو پھر فلا تطیعوہما، ان کی اطاعت مت کرو۔ سعد بن ابی وقاص نے 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کتنی؟ 19 سال کی عمر میں۔ آج کا نوجوان اگر کسی کی 19 سال عمر ہے، ہم اس کو بچہ تصور کرتے ہیں، اور یہاں دیکھو سعد بن ابی وقاص کا 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے اور ماں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر
اسلام پر قربان کر دیتا۔ کتنا مضبوط سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں۔ آج ہم نماز بھی یعنی کہ بہت مشکل سے پڑھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے دوستو، سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے وہ صحابی رسول ہے۔ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ منا 10، مبشرہ منا جس کو حضور علیہ السلام نے جنت کی دنیا کے اندر خوشخبری دی کہ 10 ایسے صحابہ ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر کہہ دیا تھا، فرما دیا کہ یہ 10 لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص جنگ بدر کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی، اور جنگ بدر والوں کے لیے بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ جنتی ہیں۔ دو بشارتیں، ایک حضور کی منہ سے، دوسری بشارت بھی حضور کے منہ سے ملی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کی وجہ سے ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا اور اس وقت مکہ کے اندر تھے اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی اسلام قبول کیا تھا، ہجرت اب تک نہیں ہوئی تھی، اور ہجرت سے پہلے، ہجرت کہتے ہیں مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ وہاں پر مکہ کے اندر کھلے طور پر عبادت کرنے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے مسلمان۔ تو صحابہ کرام اور سعد بن ابی وقاص وادیوں کے اندر، جنگلاؤں کے اندر، صحراؤں کے اندر چھپ کر کے عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو چند مشرکوں نے ان کا پیچھا کیا، ان صحابہ کا، کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو جا کر دیکھا تو وہ ایک جگہ پر وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان مشرکوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، تو سعد بن ابی وقاص سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور اونٹ کی جبڑا کہتے ہیں منہ کو، یہ منہ کا جو جبڑا ہے، نیچے والا حصہ اونٹ کا، یہ ہڈی پڑی ہوئی تھی، سعد بن ابی وقاص نے اٹھائی اور مشرک کو ماری، جس سے اس مشرک کا خون نکلا اور وہ زخمی ہو گئی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو خون بہا ہے، یعنی اسلام کی وجہ سے، اسلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے، صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے جو خون بہا ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کا یہ اونٹ کا جبڑا مار کر اس کو زخمی کر دیا، اور یہ پہلی خون ریزی ہے کہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نکالا۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے لیے کسی مشرک کا خون نکالا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اور اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو وہ مجھے بتائے۔ یہ آپ علیہ السلام کے یعنی کہ تاریخی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ہیں، حدیث کا حوالہ نہیں دیا، وہ ہو سکتا ہے یہ حدیث کمزور ہو، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں لکھا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آپ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے چاچا تھے سعد بن ابی وقاص، اور ایک میں یہ آ گیا کہ سعد بن وقاص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ کسی عالم کی کتاب کی ہے، اور وہ جو آمنہ کے یہ چاچا لگتے ہیں سعد بن ابی وقاص، وہ کتاب جس کتاب کے اندر لکھا وہ عالم کی نہیں بلکہ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے اس کی، تو وہ بات معتبر اتنی نہیں ہے جتنی اس عالم کی کتاب کے لکھا ہے، اور عربی کے اندر عبارت بھی اتاری ہے کہ آپ نے السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اگر کسی کے پاس اس جیسا میرا ماموں ہے تو وہ مجھے بتائے۔ ایک سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو رنگ کے کالے تھے اور ان کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، وہ شہید ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید نہیں ہوئے، ان کی وفات ہوئی ہے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا، ایک جبہ منگایا جبہ، اور کہا کہ وہ جبہ لے کر آ جاؤ جو میں نے جنگ بدر کے اندر پہنا ہوا تھا، وہ جبہ پہن کر میں نے کفر سے مقابلہ کیا تھا، مشرکوں سے میں نے مقابلہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ جبہ منگایا، سعد بن ابی وقاص نے اس کو پہنا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے بھی اس جبے کے اندر یہ کہ دفن کیا جائے۔ یہ نصیحت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کر دی اس جبے کو منگوانے کے بعد۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
کہ زندگی کے حالات کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے 17 لڑکے تھے، وہ 17 ہی لڑکیاں تھیں، کتابوں کے اندر ہر ایک کا نام موجود ہے، 17 لڑکے 17 ہی لڑکیاں تھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری کے اندر وفات پائی کہ مکہ سے جب آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اندر ہجرت کی، وہاں سے یہ اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے ہجری، تو 55 ہجری کے اندر آپ علیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے وفات پائی تو ان کی عمر 70 سال سے تھوڑی بہت زیادہ تھی، 70 برس سے کچھ زیادہ ان کی عمر تھی جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر مدفون ہے؟ جنت البقیع کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مختصر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زندگی کے حالات ہیں، اور ان کی اگر فضیلت پر بات کی جائے تو یہ فضیلت کم نہیں کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں، اور 19 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا، اور ایسا جذبہ کہ والدہ کو کہہ دیا، کیا سمجھے اس بچے کی کیا عمر ہوگی 19 سال کی؟ آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں 19 سال اگر کسی کی عمر ہے اس کو اتنی کیا معلومات دین کے بارے میں، لیکن سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جیسی 100 مائیں یا 100 جانیں ہوتی تو میں دین پر قربان کر دیتا۔ جب یہ جملہ سنا سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے تو ان کا جو عزم تھا کہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں بھوک ہڑتال کرتی رہوں گی، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ جملہ سعد بن ابی وقاص کا سنا کہ اے والدہ اگر تو کھانا پینا شروع کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو یہ تھے میرے دوستو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے زندگی کے حالات کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر آج اگر ہم کوئی یعنی کہ دین کا کوئی چھوٹا سا کام، یہ تو تھا دین اور کفر کی بات، اگر کوئی ہم دین کا کام کر لیں تھوڑا سا اس پر ہم پر یعنی تھوڑی سی سختی آ جائے فضائل اعمال کے اندر، اسی طرح صدقات صحابہ کرام جو فضائل ہیں اس کے اندر جو صحابہ کرام کے واقعات لکھے گئے ہیں یا علماء کرام واقعات سناتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، آپ اور میرے لیے کیا میسج ہے، یعنی کہ اسی بات کو لے لیں، سعد بن ابی وقاص کی زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے؟ اس سے یہی ہے کہ وہ تو بات تھی کفر اور اسلام کی، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم پر دین کے معاملے میں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے ہم دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کے کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی روزے کی مثال لے لیں، روزہ اگر کسی نے رکھ لیا تو تھوڑی سی بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم برداشت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، تو ہم یعنی کہ شام تک اس روزے کو پورا کر لیں گے۔ نماز فجر کے لیے ہم تھوڑی سی ہمت کریں، نیند کو دور رکھ کے سائڈ میں رکھ کر ہم نماز کے لیے آئیں تو ہم آ سکتے ہیں۔ آسان ہے دین، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے۔ رات کو اگر نیند آ رہی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو نیند کو بیدار، جب نیند آ رہی ہے تو یہ سوچے انسان میں نے نماز پڑھنی ہے، تھوڑا واک کر لیں تاکہ نیند دور ہو جائے گی۔ نیند جب اذان آئے گی نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، ساری کی ساری رات آپ کی عبادت کے اندر شمار ہو جائے گی۔ ہم اتنی بڑی عمر کے ہیں اور ہم یعنی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے کس طرح ہم تک اسلام پہنچایا، یعنی کہ تکلیفیں صحیح، گھر بار چھوڑ دیا، گھر سے یعنی کہ نکال دیا اور کہہ دیا سعد بن ابی وقاص کو، اور ان کی والدہ آواز لگا رہی ہے کہ اے میرے قبیلے والوں، میری مدد کرو میرے اس بیٹے کے بارے میں جو بے دین ہو گیا ہے، اور کہہ رہی ہے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ عامر بن ابی وقاص کو، اس نے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہا ہے، تو بے دین ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے تانے مل رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی بات دین پر آ جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس دین کے کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی دین کا آپ کا کام کر رہے ہیں اس پہ پختگی اور آمادگی ہو اور اس پر ہمیشگی ہو، پھر ہم کامیاب ہوں گے میرے دوستوں۔
کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور اسی طرح جتنے بھی صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کا کام کیا، دین پر ڈٹے رہے، گردنیں کٹوا دی، ہر ایک تکلیف برداشت کر لی، لیکن محمد کے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم فرض پڑھتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی۔ اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی گزرے، سواری پر تھے، نیچے ہو گئے، تھوڑا سا سفر کیا پھر اوپر ہو گئے، تو دوسرے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے اور آپ نیچے ہو گئے، پھر آپ اٹھے، پھر آگے چلنے لگے۔ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا سواری پر، یہاں ایک درخت تھا، یہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، جب وہ درخت سامنے آیا تو حضور علیہ السلام تھوڑا سا جھک گئے، پھر اٹھے، پھر آگے چلنے لگے۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے کہ میں تھوڑا سا جھکا ہوں اور پھر میں اٹھ کر پھر آگے چل گیا۔ درخت بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، سنت موقع بھی نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تو گناہ ملے گا، لیکن سوچ لیا تھا کہ حضور نے یہ کیا، میں نے بھی کیا۔ آپ نے اعلان کر دیا ایک مرتبہ